اتنی آسانی سے لوگوں تک منتقل کرتے ہیں کہ یہ انہی کا خاصہ ہے۔ تو وہ اس مضمون کو بھی کتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ گفت لیلا را خلیفہ کا توئی کس تو مجنو شد پریشان و غبی از دیگر خوباں تو افزو نیستی گفت خامش چوں تو مجنو نیستی۔ لیلا کو دربار میں بلایا حاکم وقت نے، خلیفہ وقت نے، اور کہا تیرے حسن کا بہت شہرہ ہے، تو نے ایک شہزادے کے ہوش اڑا دیے، نام تو کیس تھا نا، دنیا نام ہی بھول گئی، تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے ہیں، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے ہیں، تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے، تشخص مٹ گیا، نام بھی باقی گیا۔ کون سا جادو ہے تیری نگاہوں میں کہ تو نے ایک شہزادہ پاگل کر دیا؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تیرے سے زیادہ تو میری کنیزیں زیادہ حسین ہیں۔ تو جب یہ بات لیلا نے سنی تو اس نے دو لفظی جواب، گفت خامش چوں تو مجنو نیستی، اس نے کہا بادشاہ چپ کر جا، تو کوئی مجنو تو نہیں، دیدائے مجنو اگر بودے تو رہا از دو عالم بے خطر بودے تو رہا، تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا، تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست در طریق عشق بیداری بدست، تو ہوش والا ہے اور اس راستے میں ہوش کو بیچ کے آنا پڑتا ہے، یہاں ہوش والے کو سودا نہیں ملتا، یہاں ہوش بیچ کے آئے، جو ہوش چھوڑ کے آئے، ہوش کو چھٹی دے کے آئے، اس کو سودا ملتا ہے، جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں، جو یہاں ہوش کا سودا لے کے آتا ہے اسے نہیں ملتا، یہاں جو جنون کا بیپاری ہوتا ہے اسے کچھ ملتا ہے۔ تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست در طریق عشق بیداری بدست، بری ہے، طریق عشق کے اندر بیداری اچھی چیز نہیں ہے۔ تو رومی کہتے ہیں اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنوں کی آنکھ چاہیے، اور اگر میرے حضور کو دیکھنا ہو تو جناب ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ پھر جب اس نگاہ سے دیکھو گے تو جدھر دیکھو گے جلوے محبوب کے نظر آئیں، مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، تو پھر انہی کے جلوے دکھائی دیں گے۔ لیکن اگر ابو جہل کی نظر ہو تو ابو جہل کی نظروں سے محبوب نہیں دکھا کرتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، محبوب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تمہیں دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ وَتَرَاهُمْ، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میں خدا ہو کے کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے۔ ذرا توجہ آپ کی ہو تو حبیب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے۔ تبھی تو قبر میں سوال ہوتا ہے من ربوں کا، ما دینوں کا، پھر حضور سامنے ہیں اور سوال ہوتا ہے ابو جہل کو ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ابو لہب کو سوال ہوتا ہے، ابو جہل کو ہوتا ہے، عتبہ کو ہوتا ہے، عتیبہ کو ہوتا ہے، بتاؤ یہ کون ہے؟ ابو جہل کیا کہتا ہے ہاتھ لا ادری، میں تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ اچھا پہچانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا، پہچانتا نہیں تو گڑھے کس کی راہوں میں کھودتا تھا، پہچانتا نہیں تو کانٹے کس کی راہوں میں بچھواتا تھا، اوجریاں کس پر ڈلواتا تھا، دار الندوہ میں بیٹھ کے قتل کی سازش کس کے خلاف تیار کروائی تھی۔ حضور کا رخ نور سامنے ہے اور پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ کون ہے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ کیا کہتے ہیں؟ ہے ہاتھ لا ادری، ہم نہیں پہچانتے یہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 13 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں غازی علم الدین بتا یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو چوم تو لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میرے تو بخت سور گئے کہ وہ میری لحد میں آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، یہ تو بخت سور گئے کہ وہ میری قبر میں آئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے، پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے، جی چاہتا ہے زندہ قبر میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ جس نے دیکھا تھا وہ کیا کہتا ہے ہاتھ لا ادری، میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ اور جو صدیوں کے فاصلے پر تھا، جس کی آنکھ نے ظاہری نظر سے نہیں دیکھا، جب اسے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے قدم تو چوم لینے، یہ تو میرے بخت سورے کہ وہ میری لحد میں آئے،
یہ تو مقدر سمجھ، میں تو ساری زندگی انتظار انہی کا کرتا رہا۔ فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہا مجھ سے پوچھتے ہو، مجھے تو نقشہ بتایا تھا مہر علی شاہ نے۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بریاں۔ میں تو نقشہ یاد کر کے آیا ہوں۔ جس نے نہیں دیکھا وہ پہچان گیا، اور جس نے دیکھا تھا وہ پہچان نہیں پا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص قبر میں جاتا ہے تو ان آنکھوں میں مٹی پڑ جاتی ہے، اس سے تو دیکھا ہی نہیں جاتا، یہ آنکھیں کھلتی ہیں۔ ابو جہل کی ان آنکھوں نے دیکھا تھا، ان آنکھوں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے کہتا ہے میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے، اس کی گو ان آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوتا، لیکن در دل مسلم مقام مصطفیٰ، مومن کے دل میں تو ڈیرے ہی میرے حضور کے ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت مومن کو قبر میں اس لیے نصیب ہوتی ہے کہ اس کے دل میں حضور بستے ہیں، دل میں ڈیرے حضور کے ہوتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا بھی تو پہچان نہیں سکا، اور اس نے نہیں دیکھا پھر بھی پہچان لیا۔ تو اگر ان کو دل میں بسا لو گے، دل میں رکھ لو گے، اللہ اکبر، تو پھر انہی کے جلوے تمہیں نصیب ہوں گے۔ پھر معرفت کا مسئلہ نہیں ہوگا، پھر پہچان کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو العباس المرسی فرماتے ہیں اگر ایک لمحے کے برابر بھی حضور کو میں اپنی نگاہوں سے اوجھل پاؤں، ما عادت لہو مسلمہ، میں اس لمحے کو اپنے آپ، میں ان گھڑیوں میں اپنے آپ کو ما عادت لی مسلمہ، میں اپنے آپ کو اس گھڑی مسلمان ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، ان کے جلوے میری نگاہوں کا نور بن کے رہتے ہیں۔ تو مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ تو ان کو مومن دیکھتا ہے اور ان کے جلووں میں گم رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کو اگر دیکھنا ہے تو پھر ابو بکر کی نگاہ لانی پڑے گی۔ ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی پڑھائے نہیں جاتے۔ جو امی ہیں، آج لوگوں کو اس پہ بھی مسئلہ ہو رہا ہے، صاحب جو امی ہے وہ پڑھنے کا باتیں وہ تو پڑھانے آتے ہیں، وہ سیکھنے کا باتیں ہیں وہ تو سکھانے آتے ہیں، امی لقبی پڑھائے نہیں جاتے۔ اور ابو جہل کی قسمت میں کہا دیدار محبوب جو ہے وہ، ابو جہل کی قسمت میں کہا دیدار محبوب، محبوب کا دیدار ابو جہل کی قسمت میں کیسے ہو سکتا ہے، ان کی مقدر میں کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ بدبختوں کو محبوب نہیں دکھائے جاتے، وہ تو جلوے انہیں نظر آتے ہیں جو نگاہ ابو بکر رکھتے ہیں، نگاہ عمر رکھتے ہیں، نگاہ عثمان رکھتے ہیں، نگاہ حیدر کرار رکھتے ہیں۔ محبت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرمان برداری کی جائے۔ اور محبت کا ثبوت اگر آپ نے دیکھنا ہو کسی کی تو اس زاویے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ محبت کا سب سے بڑا داعیہ ہے۔ میں اگر آپ کے لیے دل میں کوئی جگہ رکھتا ہوں تو آپ جو مجھے کہیں میں وہ کبھی مانوں ہی نہ بلکہ اس کے برعکس چلوں، تو آپ میرے دل میں جو آپ کے لیے محبت کا دعویٰ ہے اس کو کبھی آپ قبول نہ کریں، تو پھر سرکار دو عالم ہمیں کوئی حکم دیں اور ہم اس حکم پہ عمل پیرا نہ ہوں، تو پھر دعویٰ محبت زبان کی نوک پہ ہے۔ دعویٰ محبت کا تعلق دلیل سے ہوتا ہے، اور محبت کا مرکز زبان کی نوک نہیں، محبت کا مرکز قلب انسان ہے۔ یار محبوب تو ایسا حکم دے جس کا بجا لانا نفس العمل میں ممکن بھی نہ ہو، تو محب تو وہ عمل بھی بجا لانے کے لیے آمادہ اپنے آپ کو پاتا ہے۔ وہ یہ سوال بھی نہیں کرتا یہ کیسے ہوگا۔ محبوب نے کہا تھا نا کہ پہاڑ سے نہر کھود کے لاؤ، اور نہر بھی پانی کی نہیں دودھ کی، تو فرحاد نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا، اس نے کلہاڑا کندھے پہ رکھا، کہا یہ کر کے دکھاؤں گا۔ محبت حکم دے تو محبوب پیچھے نہیں ہٹتا، اور ہمارے آقا و مولا نے تو کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس کا بجا لانا ممکن نہ ہو۔
لیکن جس کا بجا لانا ممکن ہے اس کا حکم ایک بار نہیں، صرف نماز کا حکم، حکایتاً انشاءً ترغیباً قرآن و حدیث میں تقریباً 750 مرتبہ دیا گیا ہے۔ 750 مرتبہ ہمارے محبوب ہمیں کوئی حکم دیں اور ہمارے پاس فرصت نہ ہو، ہمارے کپڑے پاک نہ ہو، ہمیں صبح جاگنا آ رہی ہو اور دعویٰ ہے ہمارا محبت کا، یہ نوکے زبان پہ ہے، دعویٰ دل میں نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟